اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ مومنات گرامی، پروردگار عالم آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ایسے نہیں کیے گا، پھر دعا اگر مانگنی ہے تو کھلے دل سے، ورنہ مجلس شروع کروں میں، کیونکہ باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھی ہیں۔ کھلے دل سے آمین کہیے، تاکہ آمین کھلی ہو تو عطا بھی کھلی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کی صحت کے لیے دعا کر رہی ہوں، کیونکہ ابھی آنٹی مجھے اندر ڈرا رہی تھی کہ کووڈ پھیل گیا ہے، تو میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مومنین حاضر ہیں، غیر حاضر ہیں، جہاں جہاں ہمارے مومنین عزادار، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ کربلا میں اس وقت موجود ہیں عزاداری سید الشہداء کے لیے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں، جہاں جہاں جو بیمار ہیں سمیت ایک خاتون مہرین بیمار ہیں، فرحین امرین، ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور بار الہ جو نام مجھے یاد نہیں ہے، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور آج باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں تشریف فرمائے۔ خصوصی دعا کیجئے کہ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بار الہ جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے سمیت میرے، ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے بچوں کو شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں اپنے امام کی نصرت کرنے کا ہنر سکھا۔ بار الہ جن کے پاس رزق کی کمی ہے انہیں رزق حلال عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو کربلا جانے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے مالک، جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، غیب سے زیادہ راہ عطا فرما۔ بہت سی بہنوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر سب فرما۔ بار الہ میری بہت سی بہنیں یہاں درمیان میں تشریف فرما ہیں جنہیں اللہ نے تھوڑے سے مشکل امتحانوں میں ڈالا ہوا ہے، اللہ ان کی امتحانوں کو آسان فرما۔ بار الہ سب کی مشکلات آسان فرما۔ بار الہ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ بار الہ اے میرے پالنے والے منافقین سے جان چھڑوا، عادل بہترین حکمران عطا فرما۔ پالنے والے پاکستان جو کہ اسلامی ملک ہے، بار الہ سے دشمنوں کے شر سے بچا، اسے ظہور امام سے متصل فرما۔ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اے میرے بار الہ ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا، شہزادہ علی اصغر کا صدقہ، باب الحوائج مولا کا صدقہ، بار الہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس طرح نے امام کے ظہور کے لیے بلند ہاتھوں کے ساتھ بار الہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مولا ہم سب کو ان کے ناصران بننے کی توفیق عطا فرما، ظہور کے راستے آسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے بچوں کو امام کے لشکر کا سپاہی فرما۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات، بلند تر صلوات۔ وعجل فرجہم۔ مومنات گرامی، مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں ولایت اور ظہور کے درمیان، اور سورہ مجادلہ کی آیہ مبارکہ سرنامہ کلام کہ جس میں اللہ بات کر رہا ہے کہ اللہ درجات بلند کرتا ہے جنہیں علم دیتا ہے، اور اللہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ مسلسل جو ہم بات کر رہے ہیں، مجلس آہستہ آہستہ ظہور کے اندر داخل ہو گئی ہے نا؟ آج چھٹی گفتگو ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی تیزی سے ایام گزرتے ہیں۔ ان 6 دنوں میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لے کر آئیں جو امام کی بارگاہ میں قبول ہوں، امام کی بارگاہ میں ان کی نظر میں آ جائیں، امام کی نظر میں۔ آج دیکھیں بیٹا، ایک بات سمجھیں، آج انٹرنیشنل پوری دنیا میں یوم حضرت علی اصغر ہے، اتفاق ہے، یعنی کہ آج 6 محرم بھی ہے اور آج یوم علی اصغر بھی ہے۔ محرم الحرام کا پہلا جمعہ آیت اللہ علی خامنائی جو رہبر معظم ہیں، انہوں نے بہت سالوں سے پہلے جمعے کو حضرت علی اصغر سے منسوب کیا ہے،
انہوں نے کہا کہ جن کے گھروں میں شیرخوار بچے ہیں، جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں 5-6 سال تک، وہ مائیں اپنے بچوں کو حضرت علی اصغر کے نام پر سجائیں اور سجا کے گھر میں امام وقت کی نظر دلوائیں، اور امام وقت کی نظر دلوا کر وہ شیر، وہ دودھ اس بچے کو پلائیں اور بچے سے کہیں کہ بیٹا تم امام وقت کے لشکر کے سپاہی ہو۔ آج ابھی قومی مرکز میں بھی ہو رہا ہے ویسے یوم علی اصغر، اگر آپ میں سے کوئی یہاں سے فارغ ہو کے جانا چاہے تو اپنے بچوں کو لے جا کر وہاں پر کر سکتے۔ لیکن میں کہہ رہی ہوں اس دفعہ کا مختلف اس لیے ہے کہ آج 6 بھی ہے، 6 محرم بھی ہے، جمعہ بھی ہے اور یوم علی اصغر بھی ہے۔ کچھ چیزیں میں کہتی ہوں نا اشارے ہوتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے جمعہ ظہور امام کا دن ہے، امام انشاءاللہ جمعے کو آئیں گے۔ میری بیٹیاں ذرا ایک بات سمجھو، کربلا شروع عاشور کی فجر سے ہوئی، شروع ہو گیا تھا نا سب کچھ، پیچھے کے حالات نہیں پڑھ رہی میں، صرف میں بتا رہی ہوں، لیکن مکمل کربلا تب ہوئی جب حضرت علی اصغر خیمے سے نکلے۔ لاسٹ شہید کربلا کے حضرت علی اصغر تھے، ہے نا؟ پتہ چلا کربلا بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب بچہ گھر سے باہر نہیں نکلا، کربلا بھی کامل نہیں ہے۔ بیٹا اس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ ظہور بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک بچہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک پرشین ترانہ تھا سلام فرمندے، سنا ہے؟ کتنوں نے سنا؟ ذرا یوں تھوڑا سا ہاتھ ریس کرو، مطلب میجورٹی نے سنا ہوا ہے، فارسی ہے، آج گھر جا کے سننا۔ یہ چھوٹے بچے جو 2010 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، دہیے نودی، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2010 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں، رہبر معظم علی خامنہئی نے کہا کہ انہیں گھروں سے نکالو۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو امام کے ظہور میں ان کے مددگار بنیں گے۔ فارسی کا لفظ ہے سلام فرمندے، اس کا مطلب ہے اے میرے کمانڈر آپ پہ میرا سلام۔ کمانڈر امام وقت ہیں، اور اس ترانے میں آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ اس ترانے کا یہ بنا کہ 22 لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی، 22 لینگویجز میں، 22 لینگویجز، اور دنیا کے ہر گوشے میں ہر چھوٹے بچے نے چاہے زبان سے نہیں پڑھا مگر اس ترانے پہ لپسنگ کی۔ یہ مارچ، یہ شب برات پہ آیا ہے، مطلب 14 شعبان کو ریلیز ہوا ہے، رمضان، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، 4 مہینے ہوئے۔ 3-3.5 مہینے میں کسی کلام کو اتنی پاپولیرٹی نہیں ملی جتنی اس کو ملی ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اب آپ کہیں گے ممبر سے آپ ایک ترانے کی پبلسٹی کریں؟ نہیں، میں ان کے جملوں کی پبلسٹی کر رہی ہوں۔ اس جملے میں ہر بچہ اپنے وقت کے امام کے لیے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہہ رہا ہے اے میرے کمانڈر آپ پہ میرا سلام، آپ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو نہ دیکھیں، آپ میرے چھوٹے چھوٹے قدموں کو نہ دیکھیں، اگر آپ کی نظر مجھ پہ پڑ جائے تو میں چھوٹے سے سن میں قاسم سلیمانی بن جاؤں، اگر آپ ایک دفعہ مجھے چن لیں تو میں آپ کے لیے علی ابن مہزیار بن جاؤں۔ علی ابن مہزیار ایک صحابی امام زمان ہیں کہ جنہیں حسرت رہتی تھی کہ میں امام سے ملوں، ہر وقت تڑپتے رہتے تھے، اور امام نے انہیں مل کر اذن دیا کہ اگر تم تڑپو تو میں بھی تمہارے لیے تڑپتا ہوں۔ تو بیٹا ظہور بھی اس وقت مکمل ہوگا کہ جب کائنات کا بچہ باہر نکلے گا، اور یہ میسج بڑوں کے کمانڈر امام زمان ہیں اور بچوں کے کمانڈر حضرت علی اصغر۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم سب مجلس میں اس منزل پہ آ گئے ہیں جہاں ظہور کی بات ہو رہی ہے اب، یعنی کہ ولایت ظہور کیا ہے، امام زمانہ کی ولایت کیا ہے۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے سرپرستی، ولایت کا مطلب ہوتا ہے غلامی۔ آج میں تھوڑا لفظی مطلب بیان کروں، ہم سمجھتے ہیں کہ کلمے میں شاید علی ولی اللہ کہنا ہی ولایت علی کا اقرار ہے، نہیں بیٹا، سب سے پہلے جس نے اپنے ولی ہونے کا اعلان کیا وہ اللہ ہے۔
انما ولیکم اللہ، کہ تم سب کا پہلا ولی اللہ ہے، وولیکم الرسول، دوسرا تمہارا ولی میرا رسول ہے، اور پھر تیسرا ولی بھی کوئی اور ہے۔ لیکن بیٹے کہا تیسرا کون ہے؟ کہا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب سمجھ آیا؟ اللہ نے نام نہیں بتایا، صفت بتائی، پہلا میں، دوسرا رسول، تیسرا بھی کوئی اور ہے۔ اب جب تیسرا اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی رسول نہ بھی ہو تب بھی ولی ہو سکتا ہے۔ اب جب زکوٰۃ کی بات آئی تو آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں مولا علی کا تعارف یہ کہہ کر بھی کروایا تھا کہ پہچانو اس کو کہ جو دو کام ایک ساتھ کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، دوسرا لوگوں کے حقوق پورے کرتا ہے۔ اور اللہ کو علی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس کا نام نہیں لکھا، اس کی صفت لکھ دی، کیونکہ نماز کو سمجھنا، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں نماز میں کوئی اور حرکت کی جائے تو باطل، مگر علی نے ہاتھ بڑھا کے انگوٹھی دے دی، باطل نہیں ہوئی نماز۔ سوال پوچھ رہے، میں کوئی صرف سمجھا رہی ہوں۔ کسی نے اعتراض بھی کیا تھا، یا علی آپ کا دھیان نماز میں اللہ کی طرف نہیں تھا، فقیر کی طرف تھا، اور جب دھیان ادھر ادھر ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی، تو یا علی نماز کہاں تھی؟ تو مولا علی نے ایک جملہ کہا، کتاب پڑھیں آپ، کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ فقیر سب کے پاس آیا، اللہ کے واسطے کچھ دے دیں، کچھ دے دیں، کچھ دے دیں۔ جب کسی نے کچھ نہیں دیا، فقیر مڑا، باہر جانے لگا، دروازے پہ کھڑے ہو کے فقیر نے کہا اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اب کی دفعہ اس نے نمازیوں سے بات نہیں کی، اب کی دفعہ اللہ سے بات کی، اور جب اس نے کہا کہ اللہ تیرے گھر سے میں خالی جا رہا ہوں، تب علی نے ہاتھ بڑھایا۔ کسی نے کہا علی جب وہ مانگ رہا تھا تب کیوں نہیں مانگا؟ کہا اس وقت میں یہاں تھا نہیں، جب اللہ سے گفتگو کی میں اللہ کے قرب میں تھا، مجھے وہاں سے پتا چلا اس کو کچھ دینا ہے۔ بیٹا ولایت اللہ کی، ولایت رسول کی، ولایت اہل بیت کی، تین طرح کی ولایتیں ہیں۔ اللہ نے ایک ہی آیت میں تینوں ولایتوں کا تذکرہ کر دیا۔ میں ایک سوال پوچھوں آپ سے، ماشاءاللہ مجمع گھبرا تو نہیں رہا موضوع سے؟ ٹھیک جا رہا ہے موضوع؟ سوال پوچھ رہی ہوں، میرے پیچھے آگے سب باجیاں۔ ہم نے ہمیشہ علی کی ولایت کے لیے تو جسٹیفائی کیا کہ علی ولی ہیں، علی ولی ہیں، علی ولی ہیں۔ آپ سے پوچھو، آپ نے کبھی اللہ کو بحیثیت ولی کیا دیا؟ پوچھ رہی ہوں، مطلب میں تو صرف سوال کر رہی ہوں، طفل مکتب پوچھ رہی ہوں۔ جب ولایت علی کی آپ پہ واجب ہے، جس کے بارے میں آپ بہت سینسیٹیو ہیں، لڑ مر بھی جاتے ہیں اسی ایک ولایت کے پیچھے، معذرت کے ساتھ، مطلب اسی ولایت کو نشانہ بنا کر، اسی ولایت کو درمیان میں رکھ کر ہماری مجلسوں کو توڑا گیا، ہماری نمازوں کو توڑا گیا، ہماری عبادت گاہوں پہ اٹیک کیے گئے۔ ہم شیعوں کو اسی ولایت کو محور بنا کر ہمیں دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ شیعہ کسی بات میں جذباتی ہوں یا نہ ہوں، مگر ولایت کے معاملے میں تھوڑے سے جذباتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے، مولا علی کی ولایت کے لیے تو لڑ مر جاتے ہیں پکڑ کے گریبان، تو نے کیا کیا؟ پورے مسلمانوں سے پوچھ رہے، چھوڑو علی کی ولایت، مجھے بتاؤ کہ اللہ کی ولایت کے لیے تم نے کیا کیا؟ کیا ہے اللہ کی ولایت؟ کیا ہے؟ خواتین کا پردہ کر لینا، عبادت کر لینا، مردوں کا داڑھی رکھ لینا، یہ ولایت الہیہ ہے؟ سوال ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ کی ولایت بھی تو آپ پہ واجب ہے، کبھی اللہ کی ولایت کے لیے لڑے؟ اللہ کی ولایت کے بارے میں سوچا؟
اللہ کی ولایت کا حق ادا کرنے کے بارے میں سوچا؟ او باجی جب پہلے والے کا نہیں پتا تو آخری کس کام آئے گا؟ سب سے مستضعف عقیدہ ہے توحید آپ کے لیے. کڑوی بات تو ہے. جب علی کی ولایت کا کانسیپٹ ذہن میں کلیئر ہے، مولا علی کی ولایت کا مطلب جھگڑنا نہیں ہے، تنازع نہیں ہے. علی کی ولایت کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ گروہ بندی کرنا نہیں ہے. تم ولایت والے ہو، ولایت علی والے ہو، علی والے ہو. یہ کون سا کوسچن ہے؟ تم علی والے ہو، ہم نہیں ہیں کیا؟ ہم بھی علی والے ہیں. مگر جب علی نے 11 علی دیے ہیں تو ہم 11 علی والے ہیں. ہم ایک علی پکڑ کے نہیں بیٹھے، ہم 11 کے 11 کے، پہلا علی اور 11 ان کے نائبین. لیکن سب سے پہلے اس وقت مسئلہ ہے اللہ کی ولایت. اللہ کی ولایت کا مفہوم کیا ہے؟ میں ایک بات بتاؤں، یہ نہ سوچئے گا کہ اکثر ہمارے جو واعظین ہیں نا، خطیب، میں بھی خطیبہ ہوں، وہ بات پتہ کیا کرتے ہیں آپا؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول پہ اللہ کی ولایت واجب ہے، باقی سارے ویلے. پھر علی پہ رسول کی ولایت واجب ہے اور ہم پہ علی کی ولایت واجب ہے. ٹھیک ہے یہ؟ پھر کیا مطلب ہوا؟ ایک ایک ولایت کافی ہے؟ یعنی کہ علی رسول کو ولی مانے، رسول اللہ کو ولی مانے، ہم سارے علی کو ولی مانے. یعنی کہ نہ میرا رابطہ رسول سے ہے، نہ میرا رابطہ اللہ سے ہے، بس اگر علی میرا ہے تو بس کافی ہے. اوکے، یہ ٹھیک ہے؟ پھر سب سے پہلے اللہ ولی، پھر رسول ولی، پھر علی ولی. پتا چلا علی ولی اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنی ولایت کا عہدیدار علی ابن ابی طالب کو بنایا ہے. علی ولی اس لیے ہے، رسپانسبلٹیز اللہ کی ہیں، مگر سمجھانے کے لیے علی موجود ہے. خدا کی ولایت کیا ہے؟ خدا کی ولایت کا حق یہ ہے، سمجھیں، ولایت کا لفظی جملہ، لفظی میننگز، جو ولایت کا لفظ ہے، ایسا عقیدہ جس کے آگے آپ نے سر نہیں اٹھانا. افریقن کنٹریز میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ سردار جو اس کے چاہنے والے ہیں ان کے گلے کے اندر ایک حلقہ ڈال دیتا ہے، راڈ. آپ اکثر دیکھیں، ایک بعض دفعہ دیکھیں نا، لمبی سی راڈ ہوتی ہے، ہر سال ایک نئی راڈ پڑتی ہے گلے میں، 1 2 3، وہ ان کی ایج کے مطابق ہوتا ہے. آپ کبھی گوگل پہ سرچ کریں، پکچرز ملیں گی، گلے کے اندر وہ کڑے 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 ڈلتے جاتے ہیں. مگر بعض افریقنس کنٹریز ہیں جہاں پہ قبیلوں کا یہ رول ہے کہ وہ کڑے کے اندر ایک کڑا ڈالتے ہیں اور اس میں ایک لاکٹ ہوتا ہے جس پہ ان کے سردار کا نام ہوتا ہے. کہ وہ لاکٹ کیوں ڈالتے ہیں، وہ کڑا کیوں ڈالتے ہیں؟ کہ جس کے گلے میں پڑا ہو، پتہ چل جاتا ہے اب یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرے گا، بلکہ جو کرے گا وہ اپنے سردار کی مرضی سے کرے گا. ولایت بھی ایک ایسا کڑا ہے جس میں سب سے پہلے اللہ کی ولایت آتی ہے، اور اللہ کی ولایت جب آ جائے پھر آپ کے پاس کسی کو ماننے کا، کسی کو چھوڑنے کا اختیار نہیں رہتا. جسے اللہ ولی بنائے قیامت تک وہی ولی. سمجھ آئی؟ توحید پہ بیٹے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. شیعت وہ مذہب ہے جہاں حسین بھی اگر حسین ہے تو وجہ توحید ہے، علی بھی اگر علی ہیں تو اس کی وجہ توحید ہے. اپنے عقیدوں کو اسٹرانگ کیجئے. پتہ چلا ولایت الہیہ کا حق کیا ہے. اللہ کی ولایت سے مطلب یہ ہے اللہ کے تمام انبیاء پر یقین رکھنا، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پہ یقین رکھنا. جس کو اللہ ولی بنا دے اسے ماننا، جس سے اللہ منع کر دے اس سے رک جانا، جس سے اللہ محبت کرے اس سے محبت کرنا، جس سے اللہ نفرت کرے اس سے نفرت کرنا. سمجھ رہی ہیں؟
سلامت رہو. اللہ کی ولایت کا اقرار یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کرنا عبادت علیحدہ ہے، مگر اس کے احکام کی پیروی کرنا. لوگوں نے لفظ ولی چھوڑ دیا، پتہ کیوں؟ اگر خالی آیت اللہ اور رسول پہ ختم ہو جاتی تو شاید ہمارے باقی طبقوں میں بھی ولی ہوتا، مگر اللہ نے نشانی ایسی بتا دی کہ ولی ہر ایرا غیرہ نہیں. کمال تو یہ نا، اللہ نے سیدھا سیدھا چہرہ دکھا دیا علی کا. اگر اللہ کہہ دیتے نا جس سے تم محبت کر رہے ہو وہ بھی ولی ہے تو سارے ہی آ جاتے بیچ میں. پھر جب کہتے کہ فلاں بھی ولی فلاں بھی ولی، جیسے نعت علی مختلف ہو گئی نا ویسے کلمے بھی مختلف بن جاتے ہیں. مشکل نہیں تھا ماشاءاللہ. اب تو نعت علی پڑھیے، خالی نعت علی نہیں ہے، اب بہت سی نعتیں ہو گئی ہیں. نعت کا مطلب پکارنا ہے. بھائی پکارے ہیں، ہماری تو جو مدد کو آتا ہے ہم اسے پکارتے ہیں. آپ جس کو، ہم بلکہ جملہ بدلوں، ہم تو اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جسے رسول نے پکارا. ہمیں تو نعت علی رسول کی زبان سے ملی ہے. ہم کیا کریں؟ رسول نے پکارا، اور پکارا بھی رسول نے بتا دیا کہ دیکھو یاد رکھو جسے میں پکارتا ہوں نا، اگر اسے بلانا ہو پھر وہ فاصلوں کا محتاج نہیں رہتا. بیٹھا مکہ میں ہوتا ہے پہنچ خیبر جاتا ہے، کیونکہ میں پکارتا ہی اس کو ہوں. سلامت. دوسری ولایت رسول کی، یعنی اللہ، بات کروں، اللہ ولایت علی کو ٹیٹرا پیکس میں محفوظ کر رہا ہے. باہر والی لیئر کا نام توحید، اندر والی لیئر کا نام رسالت، اور درمیان میں ولایت اہل بیت. کیسی باتیں کر رہی ہیں باجی؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا کروں؟ اللہ نے پہلے اپنا نام لیا، پھر رسول کا، پھر علی کا. کب ولایت رسول کیا ہے؟ کب ولایت رسول یہ ہے رسول کے ہر جملے پر کامل یقین. کوئی یہ نہ کہے رسول بوڑھے ہو گئے، کوئی یہ نہ کہے رسول مجنون ہو گئے، کوئی یہ نہ کہے کہ رسول کو یاد ہی نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ آج تو حد ہو گئی کہ رسول نے بھائی کو اپنا وصی بنا دیا. پتہ چلا ولایت رسول کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کے جملوں پر آمنا صدقنا، آنکھ بند کر کے یقین کرنا. لوگ کہتے ہیں کس نے کہا مجنون؟ بھائی میں تھوڑی کہہ رہی ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. خبردار، میرا رسول نہ تو ہذیان بولتا ہے نہ جنونی ہے. میرا رسول بولتا ہی تب ہے جب اس پہ وحی اترتی ہے. پتہ چلا اللہ کو رسول سے بڑی محبت ہے. بیٹے یہی تو میں کہتی ہوں مجلسوں میں آیا کیجئے. مجلسوں میں صرف ولایت علی نہیں ملتی، مجلسوں میں وہ خیرات ملتی ہے کہ جہاں سے علی بھی ملتا ہے اور خدا بھی ملتا ہے. ہمارا راستہ سیدھا ہے. میں اپنی بچیوں کے لیے تھوڑا سا کھول رہی ہوں، چھوٹا والا. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، رحمت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. سمجھ رہی ہیں؟ میں اپنی بچیوں کے لیے صرف لفظ ولایت کھول رہی ہوں. بیٹا سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہم تو پڑھ کے چلے جائیں گے، اصل میں تو لڑنا تم نے ہے، اصل میں تو فائٹر تم ہو. مجھے تو یہ گھنٹہ دے دیا میں بول کے چلی گئی، اصل تو جہاد تمہارا ہے. جو کبھی یونیورسٹی میں کبھی کالج میں لوگ کہتے ہیں نا علی کو ولی کیوں کہتے ہو، آج سے سینہ تان کے کہنا، خالی علی کو تھوڑی کہتے ہیں. ہم تو اللہ کو بھی ولی کہتے ہیں.
ہم تو رسول کو بھی کہتے ہیں، ہم تو پھر کہیں جا کے علی کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی ولایت کا بھی اقرار کروایا، صرف علی کی نہیں۔ اور رسول اللہ نے نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ خالی علی کی ولایت سے گزارا نہیں ہوگا، پہلے رسول کو ولی مانو، اللہ کو مانو۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت ملتی ہے تب علی کی ولایت مکمل ہوتی ہے، اور علی کی ولایت شروع علی سے ہوتی ہے، ختم ظہور پہ۔ اور میں نے کل کہا تھا نا، ظہور کے لیے مولا کو لشکر چاہیے۔ ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک مجمع بھرا پڑا ہے، بیٹا سارے کے سارے امام کے لشکر کے سپاہی ہو، مولا آپ تو آ جائیے۔ مولا ماشاءاللہ اتنی بچیاں جس جگہ پہ بیٹھی ہوں تو مولا منتظر ہیں ہم سارے آپ کے، جمعہ ہے آج۔ مولا جمعے کی مجلس تو ویسے ہی ہمیشہ مجھے بڑی مشکل لگتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں عصر کا وقت ہے، کچھ پتہ نہیں اللہ اذن دے دے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بیٹا تیار رہو۔ میں ایک بات بتاؤں، جو امام ہیں نا ان کے بہت سے ساتھی ہیں، ابھی بھی ہیں۔ ابھی جو ساتھی ہیں نا بیٹا ہمارے درمیان ہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اندر کون بیٹھا ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں، مولا کے کام کرتے ہیں وہ، مولا کے کام، اور مولا کے کام اس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک چھوٹی سی بات جلدی سے سنا کے گزروں۔ ایک عالم دین تھے، وہ کہنے لگے کہ میں حج پہ نکلا، سارے جو میرے گروپ کے لوگ تھے، جو میرے دوست ساتھی تھے، سب نے اپنے پیسے حج کے مجھے رکھوا دیے کہ آپ عالم دین ہیں، آپ سنبھالیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، رستے میں جب مکہ پہنچیں گے آپ ہمیں دے دیجیے گا، ہم اپنے اپنے خرچے کر لیں گے۔ پہلے ایسے تو نہیں ہوتا تھا نا جیسے اب ہوتا ہے، پہلے سب اپنا اپنا خرچہ لے کے چلتے تھے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ جب میں رستے میں گیا تو ایک جگہ پہ سویا تو راستے میں کچھ راہزن آئے اور ہمارا مال لوٹ کے چلے گئے، سارے پیسے چوری ہو گئے، خالی ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ اب جب وہ کھڑے ہوئے خالی ہاتھ تو کہتے جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کسی کے پیسے نہیں ہیں۔ اب سارا مجمع میرے پیچھے پڑ گیا کہ قبلہ صاحب پیسے دیجئے، اب ہم آج کیسے کریں گے؟ تو میں نے کہا تمہارے سامنے چوری ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ہم ذمہ دار تھوڑی، ہم نے تو آپ کو رکھوائے تھے پیسے، اگر ایسے ہی گمانے ہوتے تو ہم اپنے پاس رکھتے، اب تو گم گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو کہتے آپ تو امام کے چاہنے والے ہیں، قبلہ صاحب ہیں، تو آپ کے پاس سے اگر گمے تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ کہنے لگے بات تو ان کی ٹھیک تھی۔ کہتے میں نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے میں نے امام وقت سے رجوع کیا۔ اب خود عالم ہیں وہ، مولانا صاحب ہیں، متقی ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ کہتے میں نے مصلی بچھایا، میں نے امام سے رجوع کیا، میں نے کہا یا امام زمان، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، مولا کہیں سے مجھے پیسے کروا دیجئے تاکہ میں اپنی عزت بچا لوں۔ اور کہنے لگے کہ یہ عالم دین کے مرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ کہتے کہ پہلی دفعہ امام نے میری مدد نہیں کی، امام نے کئی دفعہ آ کے میری مدد کی، یعنی کہ میں امام سے رجوع کرتا تھا تو امام مدد کرتے تھے۔ بیٹے ابھی بھی امام مدد کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، اس لیے میں بتا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی کل مجھے یاد کرانا، میں بتاؤں گی کہ یہ دیکھو مدد کے لیے صرف اور صرف سارے کے سارے پڑھے لکھے مولوی، ہم جیسے اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے والے امام صرف ان کے پاس نہیں آتے، امام آپ کے پاس آتے ہیں۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں کیونکہ بہت عبادت گزار، اس زمانے میں بہت متقی تھے، تو کہا کہ میں جب بھی امام کو پکارتا تھا وہ میری نصرت کرتے تھے۔ کہا اس دن بھی میں نے امام کو بلایا اور امام سے مدد طلب کی، امام آ گئے۔ اور اب سنیے، میں نے کہا امام میرے پیسے گم گئے ہیں، امام کیا کروں؟ امام نے کہا کرتے ہیں کچھ۔ امام نے کہا حج کا سیزن ہے، حج ہے تو میرا کام بہت زیادہ ہے، میں نے ہر حاجی کو میزبانی دینی، آپ کو پتہ ہے حج واحد اور کربلا کے 40 وہ زیارتیں ہیں جہاں امام خود میزبانی کرتے ہیں، اللہ آپ کو حج بھی کروائے 40 بھی کروائے۔ تو بیٹا وہاں پر جب پہنچے تو کہنے لگے کام زیادہ ہے، میں تمہارا کام کسی کے ذمے لگاتا ہوں۔ کا کام ذمے کس کے لگایا؟ کہ ایک آواز دی امام نے، جیسے نک نیم نہیں ہوتا، نام حسن تھا جن کو پکارا، لیکن آواز دی حالو، پنجابی میں آپ کہتے ہیں حال آ جاتے ہیں جس کو یوں کر کے، مطلب حال چڑھے ہوتے ہیں نا، تو حالو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو کہ جس کو سینسز نہ ہو، جس کو سمجھ نہ ہو، بس ایسے ہی جو بات سمجھ آئی کر لی۔ تو کہتے ہیں امام نے آواز دی حالو، کہا جب حالو کہا تو میرے دماغ میں ایک حالو آ گیا جو ہمارے محلے میں بھی رہتا تھا۔ کہا وہ لوہا بیچنے والا ایک عام سا شخص، ہم اس کو بودر ہی نہیں کرتے تھے، ہم کہتے تھے
بس سائنس ہے، کرتا ہے اپنے کام کرتا رہے. کہ جب میں نے سوچا وہ حالو پہ، میں نے کہا نہیں وہ حالو کہاں ہے، کہاں کوئی اور ہوگا. کہتے ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، وہی لمبی زلفیں، گریبان چاک، ٹوٹی ہوئی نالین، اسی طرح چلتا ہوا آ گیا. جی مولا. میں نے کہا حالو کوفے سے تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا امام نے میری طرف اشارہ کیا، خاموش. حالو سے بات کی، حالو ان کا کام کر دو. جب کہا نا ان کا کام کر دو، تو میں نے کہا اس کو تو بتایا بھی نہیں کام کیا ہے. حالو نے کہا آپ حج پہ جائیں، انشاءاللہ عرفات میں ملتے ہیں. میں نے کہا اس کے پاس پیسے کہاں ہیں حج کے؟ نہ اس کے پاس حج کے پیسے، نہ اس کے پاس کہیں مال و دولت. میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا حالو تم یہاں کہاں؟ کیونکہ امام کا حکم تھا کہ بولوں نا. میں خاموش رہا. میں کہا بعد میں پوچھوں گا اس سے یہ یہاں کیسے. کہا عرفات میں ملتے ہیں. کہا میں اس کے توکل پہ، پہلے تو مجھے یقین نہیں ہے یہ عرفات پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا. امام نے کہا تم نے ہمیں پکارا ہے نا، اب ہماری مرضی، مدد جس سے مرضی کروائیں. تو کہا امام نے مدد کا وعدہ کیا. یہ واقعہ بڑا اوتھینٹک ہے. ملاقات با امام ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں، آپ کو پتہ میں واقعات سناتی نہیں ہوں کبھی ممبر پہ، بہت کم، ریئر جو اوتھینٹک ہے وہ سنانا چاہتی ہوں. اب وہ چلا گئے، حاجی صاحب حج پہ چلے گئے. کہ جب میں عرفات میں پہنچا، رات کو ہم پہنچے 8 ذی الحج کی، تھوڑی دیر میں بیٹھا تھا، تھوڑی دیر میں دیکھا حالو ایک وہی تھیلا اٹھائے چلے آ رہے ہیں جس میں میرا مال و متا تھا. حالو نے وہ تھیلا میرے پاس رکھا اور رکھنے کے بعد کہا قبلہ یہ آپ کا مال مل گیا، آپ اپنے حاجیوں کو دیں. میں نے مسکرا کے پوچھا حالو تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا آقا صاحب چھوڑیں اس چیز کو. کہا اچھا حالو اب تم آ گئے ہو تو یہ بتاؤ امام سے ملاقات پھر ہو سکتی ہے؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتی. کہا امام کہاں ہیں؟ کہا اس وقت حج میں موجود ہیں. کہا بتاؤ گے کہاں ہے؟ کہا حکم نہیں ہے کہ میں بتاؤں، آپ بلائیے امام خود آ جائیں گے. اب جب یہ جملہ کہا سنیے گا، جب یہ ہو گیا بتا دیا کہ میدان عرفات میں مولا موجود ہیں. کہتے ہیں کہ پھر میں نماز پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، لیکن میری اس وقت مولا سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. کہ میں حج کر کے واپس چلا گیا. جانے سے پہلے حالو نے مجھے ایک جملہ کہا، قبلہ صاحب آپ وہی امام مسجد ہیں اور میں وہی حالو ہوں. کسی سے ظاہر نہیں کیجئے گا کہ میں کون ہوں، میں جو بھی ہوں یہ میرا اور امام کا معاملہ ہے. کہا جب وہ میں حج کر کے گیا، واپس گیا تو حالو مجھ سے ملنے آیا. کہا جب وہ مجھ سے ملنے آیا میں بے اختیار کھڑا ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے. اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیے، لوگوں کو شک ہوگا کہ ایک لوہا بیچنے کے والے کھڑے کیوں ہو رہے ہیں. کہا جب وہ آیا میں نے گلے لگایا. میں نے کہا حالو تمہارا یہ مقام کیسے بنا؟ تو انہوں نے جملہ پتہ کیا کہا کہ مولا کہتے ہیں یاد رکھیے کسی کے چہروں پہ نہ جائیے، کسی کے لباس پہ نہ جائیے. کہا ہم مولا کے وہ 30 سپاہی ہیں ہر دور میں، دنیا میں، پوری دنیا میں. بیٹا یاد رکھنا 30 مولا کے مخصوص بندے ہیں. پکارا مولا کو جاتا ہے، مدد وہ میرے اور آپ جیسے کرتے ہیں، اور جب وہ مرتے ہیں ان کی جگہ مولا نیا بندہ نومینیٹ کر دیتے ہیں. وہ حالو نے جملہ پتہ کیا کہا، آج میری نماز جنازہ ہے شام کو، کوشش کیجئے گا آپ پڑھا دیں. اگر آپ پڑھائیں گے تو امام آپ کے آگے کھڑے ہوں گے. آج سے میری ڈیوٹی ختم. اللہ نے کسی اور کو کھڑا کر دیا میری جگہ. پوچھا تمہاری جگہ کون ہے؟ کہا یہ راز ہے، تم کوشش کرتے رہو اگلی ڈیوٹی تمہاری لگے. کہا تم بندوں سے خالص ہوگے. سمجھ آئی؟ اتنا سا جملہ دے دوں، ختم کر رہی ہوں، پورے نتیجے کو نچوڑ رہی ہوں. عالم دین کہنے لگے بس یہ بتا دو یہ مقام پایا کیسے؟ کہا سب سے پہلے ریاکاری چھوڑیں. کہا دوسرا مخلوق کے لیے فائدہ مند بنے. کہا تیسرا
اللہ کی عبادت میں کجا روی نہ کریں۔ کہا چوتھا، دل سے حب دنیا نکال دیں۔ کہا پانچواں، کہا سب سے پہلے خود سے خالص ہو جائیں۔ کہا بس یہ 5 کام کر لو، امام کی نظر تم پہ پڑ جائے گی۔ بیٹے ہم سب کوئی ہائی میرٹ نہیں ہے، یہ نہ سوچیے کہ بہت ہی کوئی متقی ہوگا تو امام چنیں گے۔ آپ امام سے خالص ہوں، امام آپ سے خالص ہوں گے۔ بس مدد کرنے کی ایک جستجو رکھیں کہ امام میں وقت کے ناصر بننا ہے آپ نے۔ دیکھیں نصرت امام اس بچے پہ بھی واجب ہے جو ماں کی گود میں بیٹھا ہے اس وقت۔ اگر بچے پہ واجب نہ ہوتی تو حضرت علی اصغر گرتے نہ گرتے۔ امام نے یہی تو کہا تھا نا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میرا ناصر ہو، کوئی ہے جو میرا مددگار۔ اصغر آپ تو بالغ بھی نہیں ہیں، چھوٹے سے ہیں۔ کہا میں بول نہیں سکتا مگر لبیک تو کہہ سکتا ہوں۔ کہا لبیک کیسے؟ کہا میرا جھولے سے گرنا لبیک ہے، میں گر گیا یہی لبیک ہے۔ امام حسین کا سب سے مشکل جنازہ، کل میں نے حضرت علی اکبر کہا تھا نا، بہت مشکل تھا، بہت مشکل۔ اکبر کا لاشا حسین کے لیے بہت مشکل، مگر اصغر کا لاشا حسین کے لیے اس سے زیادہ مشکل۔ جو گود میں مائیں بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان کے لیے جملے کہہ رہی ہوں، ذرا سی گرمی ہے نا باہر، بہت زیادہ تو نہیں ہے۔ ہر ماں کے بیگ میں پانی کی بوتل، ہر ماں کے پاس چھوٹا سا تولیہ، ہر ماں کے پاس ٹشو ہیں، کھانے کی تھوڑی تھوڑی چیزیں۔ پوچھوں یہ میری بچیاں اوپر لے کے بیٹھی ہیں نا، آپ بتائیں کوئی ماں ایسی ہے جس کے پاس پانی کی بوتل نہیں ہے؟ کیوں رکھا؟ چھوٹا سا تولیہ کیوں رکھا؟ کہا اگر کبھی تپش پڑ جائے نا تو بچے کے سر پہ ڈال دیں، کیونکہ چھوٹا بچہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ ہائے حسین تیرا اصغر کربلا کا سب سے نازک شہزادہ۔ عزاداروں خالی جھولا، جھلانے والی موجود نہیں ہے۔ ہاتھ بندھے ہوئے تھے نا رباب کے، آقا زادی رباب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اللہ نہ کرے کوئی ماں اپنے شیر خوار کو دفن کرے، اللہ نہ کرے کسی کا چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا مر جائے۔ عزاداروں رباب ایک جملہ کہتی تھی، اصغر اچھا ہوا، اصغر اچھا ہوا بابا تمہیں لے گئے۔ پتا کیوں؟ کہ اصغر ہاتھ بندھے ہوئے تھے نا۔ اصغر بتاؤ نا، بندھے ہاتھوں سے ماں تجھے لوریاں کیسے دیتی؟ اصغر بندھے ہاتھوں سے ماں تجھے آغوش میں کیسے لیتی؟ اصغر بندھے ہاتھوں سے ماں تجھے غذا کیسے کھلاتی؟ عزادارہ نے امام آج رباب کے ارمانوں کا پرسا، آج خالی جھولا۔ عزاداروں روتے روتے دعا مانگنا، اللہ جو گودیاں بے آباد انہیں شاد و آباد کر دے۔ عزاداروں سنو سنو، 3 دن کا پیاسا اصغر، چھوٹی چھوٹی زبان ہونٹوں پہ پھیرتے تھے۔ عزاداروں خشک زبان جب نکالتے تھے نا، مقتل کا جملہ پڑھنے لگی ہوں، مقتل میں جملہ لکھا ہے، کبھی تم نے کبھی کسی چھوٹی سی مچھلی کو پانی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہ چھوٹا سا منہ کھولتی ہے پھر منہ بند کرتی ہے، پھر منہ کھولتی ہے پھر منہ بند کرتی ہے۔ کہا جیسے ہی اصغر کو تیر لگانا، حرملہ نے جیسے ہی تیر مارا، اصغر نے اتنا سا منہ کھولا، چھوٹا سا منہ کھول کر حرملہ کی طرف چہرہ کیا۔ حرملہ دیکھ، اصغر بڑا بہادر، چھوٹا سا اصغر۔ عزاداروں حسین کپڑے میں لپیٹ کر حجت تمام کر رہا ہے۔ آج کائنات کا حجت کشا، آج کائنات کا مولا حجت تمام کر رہا ہے، آج کائنات کا مولا حجت لے کے چل رہا ہے، آج کائنات کا مولا بتا رہا ہے۔ عزاداروں کپڑے میں لپیٹا، جناب رباب قربان جاؤں حوصلوں کے۔ عزاداروں جناب رباب ساری رات جھولا جھلاتی رہی، روتی رہی۔ امام حسین آئے کہ رباب کیوں رو رہی ہو؟ کہ کیوں رو رہی ہو؟ جب کہا نا کیوں رو رہی ہو، عزاداروں رباب نے سر جھکایا کہ آقا کل سب شہید ہو جائیں گے،
میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ پہ سے قربان کروں۔ آقا میرے پاس تو قربان کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ روایت میں جملے ہیں، حسین وہیں زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہا رباب کتنے بچے ہیں؟ کہا آقا زادے 2 ہیں۔ کہا ایک سکینہ ایک اصغر۔ کہا رباب جیسی تیری قربانی قبول ہوگی نا، رباب ایسی کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ عزادار و رباب نے ننھے سے اصغر کے گیسو سوارے، ارے ننھا سا پٹکا اصغر کے گلے میں باندھا، گلے میں باندھ کر اصغر سے پتہ کیا کہا؟ اصغر تم میرے بیٹے، حسین فاطمہ کا بیٹا، اصغر دیکھنا میرا سر شرمندہ نہ کروا دینا، تم چھوٹے ضرور ہو مگر اصغر ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ عزادار و حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا۔ عزادار و جیسے ہی اصغر گرے حسین تڑپتے ہوئے آئے، کہا رباب کپڑے میں لپیٹو، رباب کپڑے میں لپیٹو، اصغر کو باہر لے کر جاؤں۔ عزادار سنو گے کتابوں کے جملے نہیں پڑھ رہے، کربلا کا واقعہ وہ ہے جو سید سجاد نے بیان کیا۔ آپ کے سامنے ہے نا خالی جھولا، ابھی کھلے گا نا تو آپ نے پرسہ دینا ہے رباب کو ایک ماں کی طرح، کیونکہ جب کسی کا بچہ مرتا ہے نا تو یہ جو بزرگ ماں ہیں نا یہ کہتے ہیں جھولا چھپا دو۔ ماں کی نظر خالی جھولے پہ پڑے گی نا، اسے اپنا تڑپتا ہوا بچہ یاد آئے گا۔ آج خالی جھولا، رباب کے لال کا خالی جھولا، اجڑا ہوا خالی جھولا، آواز دے کے کہو ہائے رباب، ہائے رباب آج ہم آئے ہیں، رباب آج ہم آئے ہیں، اجڑے ہوئے گہوارے کا پرسا، اجڑے ہوئے نظر آ گیا۔ زیارت ہو گئی، یہ وہ جھولا ہے جس کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب سینے سے لگا کر شام غریبہ سے اٹھا کر چلی تھی۔ عزادارو حسین اصغر کو لے کر آئے، کب بچہ چھوٹا ہے اسے پانی پلا دو، کب بچہ چھوٹا اسے پانی پلا دو۔ کسی نے کہا کہ حسین بچے کے بہانے سے پانی مانگ رہے ہیں۔ عزادار حسین نے اصغر کو زمین پہ لٹا دیا، کہا یہاں زمین پہ رکھا ہے، جس کا دل چاہے آ کے پانی پلا دے۔ عزادار فوج اشقیاء میں ہلچل مچ گئی، آخری جملہ پڑھنے لگی ہوں، حسین نے اصغر کو اٹھایا، کہا دیکھو میرا بچہ کتنا پیاسا ہے۔ عزادار حرملہ نے تیر نکالا، اماں زہرا تڑپ گئی۔ آج اصغر بابا کے ہاتھوں پر، ہائے بابا شرمندہ نہیں کیا، بابا اصغر رویا نہیں، بابا اصغر مسکرا رہا۔ بلال اصغر راجا، بلال اصغر راجا،